بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا سبق انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 139 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین، وہ لوگ، یتخذون، جو بناتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، من دون المؤمنین، مومنوں کے علاوہ۔ اور سورہ بقرہ کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ منافقین کافروں کے پاس جا کر یہی کہتے تھے کہ ہم تو حقیقت میں تمہارے ہی ساتھی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ تو جا کر ہم مذاق کرتے ہیں، انہیں زبان سے کہتے ہیں ہم تمہارے، ان کے ساتھ تو مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں، اصل دل تو ہمارے تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پیچھے بھی پچھلی آیت، پچھلے سبق کی آخری جو آیت تھی، منافقین کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا، یہاں بھی انہی کا ذکر ہے کہ جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر منافقوں سے دوستی لگاتے ہیں، کافروں سے دوستی لگاتے ہیں، ان کے دل کافروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور بظاہر زبان کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، وہ کیوں جاتے ہیں؟ وہ وجہ بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ ایبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم، ان کے پاس، العزت، عزت۔ یہ کافر لوگ مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں سے تو زبان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، کافروں سے دوستی کیوں لگاتے ہیں؟ یہ ان سے عزت کے طلبگار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ، پس بے شک عزت جو ہے، للہ، اللہ کے لیے، جمیعا، ساری کی ساری، عزتوں کا مالک تو اللہ ہے۔ اور آج بھی کئی لوگ کافروں سے دوستیاں صرف اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دنیا کے وسائل ہیں، اختیارات ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پر عبرت ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ پہلے پارے کے آخر میں، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، تم جتنا ان کے ساتھ مل جاؤ، ان جیسے بن جاؤ، وہ تب راضی ہوں گے جب تم اپنے اسلام کو چھوڑ کر یہودی بن جاؤ، پھر وہ تم سے راضی ہوں گے۔ اور تم ان سے اس لیے دوستیاں لگاتے ہو کہ تمہیں عزت ملے گی، دنیا میں وقار ملے گا۔ سمجھ لو عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزہ، جو بندہ عزت چاہتا ہے نا، فللہ العزت جمیعا، تو عزت ساری کی ساری وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو عزت اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، جب تک زندگی دے، عزت والی دے۔ اور عزت اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کے دین میں ہے۔ اس دین کو سمجھ کر، اس قرآن کو پڑھ کر، اس کے ساتھ مل کر اپنے آپ کو عزت والا سمجھیں۔ اور آگے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ، اور تحقیق، نزلہ، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب میں، ان اذا سمعتم، ان یہ کہ اذا جب، سمعتم تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، کہ یہ بات ہم نے کتاب میں پہلے نازل کر دی ہے کہ جب تم سنو، کہ جب اللہ کی کتاب کی آیتوں کو سنو تم، یکفر بہا، کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا، پس نہ، تقعدوا، تم بیٹھو، معہم، ان کے ساتھ، ایسی مجلسیں جس مجلس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور اللہ کے رسول کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو اس مجلس میں روکا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم نے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا، وہ مصروف ہو جائیں، فی حدیث، بات میں، غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں وہ مشغول ہو جائیں، تو پھر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ ورنہ اگر جس مجلس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس مجلس میں بیٹھنا حرام ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور آج دیکھ لیں کئی ایسی مجلسیں اور محفلیں کہ جن میں شراب چل رہی ہو، جن میں ناچ گانا ہو، جن میں اللہ کی آیتوں کا مذاق، یہ مذاق نہیں جس میں بے پردگی ہو رہی ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، سٹیج ڈرامے، بے پردگی، فحشی عریانی ہے، اور ڈانس کلب اور مجرے، سٹیج ڈرامے،
یہ سارے کی ساری ایسی مجلسیں ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کا مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اپنی مومنات کو پردہ کراؤ، عورتیں گھر میں بیٹھیں اور یہاں پر بے پردہ عورتیں ہو کر ڈراموں میں، فلموں میں اور اس طرح کی جتنی بھی مجلسیں اور محفلیں ہیں ان میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، یا ان کو روکیں جا کر، اگر نہیں روکتے، ان کو نہیں سمجھاتے تو ان مجلسوں میں جانا حرام ہے۔ اور پھر شرک کی مجلسیں، بدعات کی مجلسیں، ان مجلسوں میں بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے، یا پھر ان کو بتلائیں، ان کو سمجھائیں، ورنہ ایسی مجلسوں میں جانا اللہ رب العالمین روک رہے ہیں کہ جس مجلس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو وہاں پر بیٹھنا مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس وقت ان کی طرح ہو، اگر تم بیٹھے رہو گے وہاں خاموش ہو کر تم بھی انہی جیسے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے منافقین کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، اکٹھے۔ اللہ تعالیٰ پہلے منافق کہا کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ آتے ہیں، مومنوں کی مجلس انہیں مل گئی تو وہ مومن بن گئے، سچوں کی مجلس مل گئی سچے بن گئے، جھوٹوں کی مجلس میں گئے تو جھوٹے بن گئے ہیں، نمازیوں کی مجلس میں آئے تو نمازی ہیں، اور شرابیوں کی مجلس میں مل گئی تو شرابی بن گئے، چوروں کے ساتھ ملے تو چور بن گئے، ڈکیٹوں کے ساتھ ملے تو ڈکیٹ بن گئے ہیں، اور نمازیوں کے ساتھ ملے، صدقہ کرنے والوں کے ساتھ ملے، روزے داروں کے ساتھ ملے تو یہ روزے دار بن کے بیٹھ گئے صف میں۔ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین، اللہ تعالیٰ پہلے منافقوں کو، والکافرین، پھر کافروں کو، وہ تو ہیں ہی گناہ گار، وہ تو ہیں ہی ایسے جو لوگ ادھر مومنوں کو بھی راضی کرتا رہے، وہ جس کا وتیرہ یہ ہو کہ راضی رہے رحمان بھی اور ناراض نہ ہو شیطان بھی، اپنے برے دوستوں کو بھی وہ راضی رکھے، بری مجلسیں، محفلیں چھپ چھپ کر ان کے ساتھ بھی ہو، اور ادھر دینداروں کے ساتھ بڑا دیندار بنا پھرتا رہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ نے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھے کر دینا ہے۔ الذین یتربصون بکم، اب مزید منافقوں کو ایک اور جو ہے ان کا جو وتیرہ تھا، ان کا ایک بہت بڑی چالاکی سمجھ لیں، اپنے طور پر وہ کیا کرتے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پول کھولا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یتربصون، جو انتظار میں رہتے ہیں، بکم، تمہارے ساتھ، فإن کان لکم فتح، اگر ہو تمہارے لیے فتح، کہ اگر جنگ کے میدان میں تم جیت جاؤ، فتح تمہارے لیے ہو، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قالو، تو وہ منافق کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ؟ مسلمانوں کے پاس آ کر پھر کہتے ہیں، کیونکہ فتح کے بعد مال غنیمت بھی مل جاتا ہے، وہ بھی انہوں نے لینا ہوتا ہے، پھر آ کر وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے لڑائی میں، ہمیں بھی حصہ دو، ہماری وجہ سے تم جیت گئے ہو۔ وَإِن كَانَ، اور اگر ہو وہ فتح، للکافرین، کافروں کے لیے، نصیب، ان کے حصے میں، اگر کافر جیت جائیں اور مسلمان ہار جائیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، قالو، وہ کہتے ہیں، ان کافروں کو جا کر کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا نہیں غالب آنے والے تھے ہم، علیکم، تم پر۔ وہ منافق جا کر کافروں کو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے اوپر غالب آنے والے نہیں تھے، وَنَمْنَعَكُمْ، اور ہم روک رہے تھے تم سے، تم کو، من المؤمنین، مومنوں سے، ہم تمہیں مومنوں کے حملوں سے، ان کے وار سے بچا رہے تھے۔ یعنی وہ ان کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ تمہیں جو فتح ملی ہے نا، ہماری دوغلی پالیسی کی وجہ سے ملی ہے، ہم تمہارے اوپر غالب آنے والے تھے، اگر ہم اس وقت جب غالب آنے والے تھے، ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو نہ روکتے تم سے، ہم تمہارے ساتھ اندر سے نہ ملے ہوئے ہوتے تو تمہیں فتح نہ ملتی، تمہیں جو فتح ملی ہے ہماری دوغلی پالیسی کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولن یجعل اللہ، اور ہرگز نہیں وہ بنائے گا، نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر، سبیلا، کوئی راستہ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہیں بنایا، کافر مسلمانوں کو کسی بھی حال میں ہرا نہیں سکتے، فتح، نصرت، مدد، وہ اللہ رب العالمین کی مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور ہر حال میں فتح مسلمانوں کو ہی ملنی ہے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں گھبرانا نہیں؟ اگر ان منافقوں کی ان چالوں کی وجہ سے دنیا میں تمہیں کبھی شکست مل جاتی ہے یا تھوڑے بہت نقصان ملتے ہیں، دلی طور پر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو ہمیشہ کی تکلیف اور ہمیشہ کی جو ہے شکست نہ سمجھو،
ہر وقت ہمیشہ کی مستقبل کی جو فتح ہے، جو نصرت ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں، اور ہمیں حقیقی پکا اور سچا مومن بنا دیں۔ اور اللہ رب العالمین جن مسلمانوں کے دلوں میں ایسی نفاق والی باتیں، علامتیں ہوں جو دوسروں کے ساتھ جا کر جو ہے اپنے ایمان کو کمزور کر دیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو پاک کر دیں، اور ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین ایمان کو مزین فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔